لیکچر نمبر 222 غزوہ حنین کا ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا اور پھر وہ سارے مسلمان واپس آ گئے۔ پھر آخر کار ان کو شکست ہو گئی۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو جنگ حنین میں افراتفری کے بعد مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے دوبارہ جمع ہوئے، تو آپ نے انہیں مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اب مسلمانوں نے زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا کیونکہ ایک مرتبہ جو عزیمت اٹھا لی، شکست کھا لی، تو وہ بھی جو ہے سامنے تھی اس کی شرمندگی بھی۔ تو انہوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ پھر مجاہدین اسلام دشمن کے لشکر کے عقب میں پہنچ گئے، یعنی کہ ہوتے ان کے پیچھے کی طرف سے آ گئے۔ تو جب پیچھے کی طرف آئے تو مسلمانوں کی گرما گرم جنگ میں اس نے کیا کیا تھا، میں نے بتایا تھا قبیلہ حوازن نے، کہ اونٹوں پر عورتیں اور بچے بھی بٹھا دیے تھے تاکہ پتہ چلے کہ 12-20 ہزار کا لشکر نہیں بلکہ ہزاروں کا ہے، چلو لاکھوں کا نہیں تو مثلا دگنی تعداد ہے۔ تو تعداد تو دگنی نہیں تھی، لیکن سامنے چونکہ فوج تھی تو پیچھے بچے اور عورتیں تھیں، تو اس وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ 40 ہزار کی فوج ہے، 20 ہزار کی۔ تو وہ جب پیچھے گئے ہیں تو ان کی ٹکر عورتوں اور بچوں سے ہوئی، تو کچھ بچے جو ہے مارے گئے۔ ظاہر افراتفری برپا ہو تو اس طرح گرما گرمی میں بچے کچھ جنگ میں قتل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، جو آپ رحمت عالم تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ نے سخت صدمے اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ کیا ہو گیا بعض لوگوں کو کہ وہ بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں؟ خبردار، بچوں کو ہرگز نہ مارا جائے۔ یہ 3 بار آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ اب ایک صحابی تھے، ان کو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور غم بھی کیا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا کہ آپ نے غم بھی کیا، غصہ بھی کیا، تو یہ تو مشرکوں کی اولاد ہے، یعنی کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یہ کہنے کا ان کا مطلب تھا۔ تو مشرکوں کی اولاد ہے تو ٹھیک ہے اگر قتل ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے بہترین جو لوگ ہیں وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ یعنی کہ تمہارے والدین جو تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے دی، تو تمہارے جو آباء و اجداد تھے وہ مشرک نہیں تھے؟ اکرمہ کے لگا لیں، ابو جہل، خالد بن ولید کا لگا لیں، ان کا ولید باپ حالت کفر میں، بہت سارے۔ تو فرمایا کیا تم میں سے بہترین جو لوگ ہیں وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ ان کو زبان سے اس عقیدے پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا اس موقع پر آپ نے فرمایا جب انہوں نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو مشرکوں کی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے جو اب بہترین لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد مشرک نہیں تھے، اور ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مطلب ابھی یہ نابالغ ہیں، بچے ہیں، تو ان کے ماں باپ ان کو یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں بالغ ہونے کے بعد یا بعد میں، تو ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
جو ہے نا قابل سوال نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں فوت ہو جائیں تو جنتی ہیں نابالغ بچے۔ کہتے ہیں کہ پھر نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خالد بن ولید کو ایک نا گھوڑا سواروں کا دستہ دے کر نا بنو سلیم کی طرف بھیجا کہ ان سے جا کر لڑائی کرے۔ تو ان کے ہاتھوں نا خالد بن ولید کے ہاتھوں پھر غلطی ہوئی، پہلے بھی ہوئی ہے نا وہ جب ادھر گئے تھے، پھر یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، آپ کو بتایا گیا کہ خالد بن ولید نے ایک عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فوراً ایک مجاہد کو بھیجا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کہ وہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرے، دونوں کا نام لیا۔ پھر اسی دوران آپ نے نا دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، جگ مٹا سا نا ہجوم سے ہے لوگوں کا، تو آپ نے کہا کیا ہوا ہے، یہ کیوں لوگ اکٹھے ہیں؟ کہا گیا کہ نا ادھر ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں۔ آپ کو بڑا غصہ آیا تو آپ نے فرمایا کس نے اس کو قتل کیا؟ خالد بن ولید کا تو الگ مسئلہ تھا نا، ان کا الگ تھا۔ پھر ایک صحابی آگے بڑے مجاہد، تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ عرض یہ ہے کہ میں نے ان کو نا قیدی بنایا تھا، میں نے اپنے اونٹ کے پیچھے اس کو سوار کیا ہے، تو گرفتار کرنے کے بعد اچانک اس نے نا مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے میرے ہاتھوں یہ قتل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسے نا دفن کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ کافروں کی لاشوں کو دفن نہیں کیا جاتا، پتہ ہے نا، ان کو ویسے ہی بلکہ کنویں میں پھینک دیا تھا جنگ بدر میں، تو آپ نے پھر ان کو نا دفن کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں کل بھی بات آ جائے گی تو جہاد پر ہی ہے، تو دشمنی کے آداب بھی بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے، محبت اور دشمنی میں ہر چیز جائز ہے، نہیں، یہ قرآن و سنت کے خلاف اصول ہے۔ محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں، دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا بچوں عورتوں کو بھی مار دیا جائے۔ اب نا مالک بن عوف 30 سال کا کمانڈر ان چیف، نوجوان، ہاں جی، لیکن نا وہ ہوا یہ کہ اس طرح دم دما کر بھاگا ہے سر پر پاؤں رکھ کر کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے، کہتے ہیں وہ اس طرح بھاگے ہیں یہ 20,000 کی تعداد، جیسے کہ دوڑ کے مقابلے میں انہوں نے حصہ لینا ہے کہ پہلے کون فرار ہوتا ہے، اس طرح یہ بھاگے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بہادری کے ساتھ آئے تھے نا، اور اس طرح ڈنگے مارتے ہوئے تکبرانہ الفاظ کہتے ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ گئے کدھر ہے۔ بلکہ ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ جو ہے نا یہ اڈن شو ہو گئے ہیں، ہاں جی، اڈن شو کا مطلب یہ ہے کہ چھو اڑ گئے، ایسے یہ بھاگے۔ تو ہوا یہ کہ اب یہ جتنے بھی عورتیں بچے وہ مسلمانوں کا مال غنیمت بنے، اور درید نے جو بات کہی تھی وہ آگے بات آئے گی، جو ان کا 160 سالہ تھا نا بڑا ماہر، اس نے کہا تھا یہ بے وقوفی تم نے کی ہے، یہ تو تم مسلمانوں کا مال غنیمت ثابت ہوں گے جو تم میدان میں عورتوں بچوں حتیٰ کہ گدھوں کو بھی لے آئے ہو، بس سارا کچھ ہی لے آیا تھا۔ واقعی وہ مسلمانوں کا مال غنیمت بنا۔ اب ان کا نا ایک علم بردار تھا، یعنی کہ جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، قارب، اس کا وہ نا حوصلہ ہار گیا، اس نے جھنڈا نا ایک درخت کے نیچے پھینکا اور دم دبا کر بھاگ گیا، ہاں جی۔ اس کے پیچھے نا جو اس کے چچا زاد تھے وہ کہتے ہیں ہم کیوں جان دے، وہ بھی پھر جھنڈے پھینکتے چلے گئے ادھر درخت کے نیچے، اور میں نے بتایا نا اس طرح لگتا تھا جیسے فرار ہونے کا مقابلہ ہو، تو سارے بھاگتے چلے گئے۔ بعد میں نا
اللجاج ایک آدمی تھا، بڑا ان کا سپہ سالار تھا، یعنی کہ نیچے درجے کا، مالک بن عوف سے نیچے درجے کا تھا۔ تو آپ کو پتا چلا گیا کہ وہ سردار مارا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جوانوں کا سردار مارا گیا اللجاج، یعنی کہ آپ نے تعریف کی کہ بہادر آدمی تھا جو قتل ہو گیا، مارا گیا۔ اسی طرح نا کہ عثمان تھا ایک انہی کا کمانڈر، ان کا نا عبداللہ بن ابی امیہ نے نا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ابی امیہ پر رحم فرمائے اور عثمان بن عبداللہ کو اپنی رحمت سے دور کرے، کیونکہ یہ شخص قریش سے بڑا بغض رکھتا تھا۔ مارا گیا، اچھا ہوا۔ اب جو ہے نا نوجوان جو ہے نا کمانڈر، وہ اوپر چڑھا ہوا ہے مالک بن عوف، مثلا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر نا تو اپنی بربادی کا نظارہ کر رہا ہے کہ میرے لشکر کا کیا حال ہوا۔ تو اس نے اپنے ساتھیوں سے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے نا، کب کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہتے وہ اس طرح تھے کہ ہم بھاگ نہیں گئے، کہتے ٹھہرو پہلے کمزوروں کو آ لینے دو، کمزور جو ہیں وہ ہم سے پہلے آگے نکل جائیں، پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے۔ بات اس نے صحیح کہی کہ اگر شکستگی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ عورتیں، بچے، کمزوروں کو، بوڑھوں کو پہلے ہم نکالیں، تم خود ہی بھاگ رہے ہو۔ اتنے میں نا اس نے پوچھا کہ یہ کون نیزے گھوڑوں پر رکھ کر بھاگم بھاگ واپس جاتی دکھائی دے رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ ہی کا وہ لشکر ہے بنو سلیم والے۔ فرمایا چلو ان سے تمہیں کچھ خطرہ نہیں۔ دوسرا دیکھو، نہیں یہ مسلمانوں کا ہے بنو سلیم، تو انہوں نے کہا چلو اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ دوبارہ دیکھو کون کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی وہ کوئی نا آخری گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ اس نے نا دیکھیں اندازہ لگایا کہ یہ خزرج والے ہیں۔ تیسرا بتایا کہ ایک ایسے بندے ہیں جو کہ اپنے اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سوار بت بنے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا خیر ہے یہ نا کعب بن لوئی کے لوگ ہیں، یہ تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جب قریب آیا نا تو ایک روایت یہ ہے کہ یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور درختوں میں چھپتا چھپاتا بھاگ گیا مالک بن عوف۔ اور اسی طرح نا یعنی کہ اتنا یہ بھاگا کسی کے ہاتھ نہیں لگا، اور یہ طائف کے نواح میں نا لیا محل میں جا کر چھپ گیا مالک بن عوف، یعنی کہ اس کی جان بچ گئی۔ اب نہ اس کو تاریخی شکست ہوئی ہے جی قبیلہ حوازن کو اس مقام پر، اور یہ سب سے آخری جنگ تھی جو اتنے بڑے پیمانوں پر ہوئی ہے، بعد میں چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان لشکروں کے تعاقب کا حکم دیا۔ اچھا جب تعاقب کر رہے تو نا ربیہ ایک صحابی ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ، یہ نا دشمنوں کا تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے ایک ڈولی جاتی ہوئی دیکھی، انہوں نے فوراً اس کو نا محاصرے میں لیا اور کہا کہ یہ ڈولی میں جو شخص سوار ہے وہ سمجھے کہ یہ کوئی عورت ہوگی، دلہن کوئی ہوگی، کیونکہ ڈولیوں میں نا یہ عورتیں ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ مال غنیمت ہے، تو وہ نا اونٹ کی مہار پکڑ کر نا چل دیے۔ آگے چل کر جب میدان صاف ہوا نا تو انہوں نے اونٹ کی مہار کو بٹھایا نیچے اونٹ کو، تو کہا کہ ڈولی سے نکلے کوئی بھی ہے، وہ سمجھے خاتون ہوگی، اور جب وہ نکلا تھا درید بن سما تھا، درید وہی جو 160 سال کا بوڑھا نہیں تھا وہ تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیا تھا تو مالک بن عوف نے نا اس کے مشورے کی کوئی قدر و قیمت، حالانکہ اس نے صحیح مشورہ دیا تھا، 160 سال کا بوڑھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو، جو عورتیں، بچے، گدھے، گھوڑے، اونٹ سب کچھ ادھر مسلمانوں کا مال غنیمت بنانے آ گئے ہو۔ لیکن اس نے نا جذبات میں آ کر اس کی بات کو نہیں مانا۔
تو انہوں نے جب ربیہ نے دیکھا یہ تو برا آدمی ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تو انہوں نے نا کہا کہ میں اس کا کام تمام کر دوں، برا آدمی ہے۔ اس نے پوچھا ربیہ نے، اس نے درید نے، بوڑھے جرنیل نے کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں ربیہ ہوں اسلمی۔ تو درید نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ ربیہ نے کہا کہ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں قتل کروں گا۔ پھر اس نے نہ ہاتھ ہی ایک تلوار کا وار کیا، مگر نہ درید کو اس وار سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ دیکھ نا جرت کی انتہا ہے۔ اس نے کہا تمہارے جو ہے نا والدہ نے تمہیں بڑی نکمی قسم کی، نکارا قسم کی تلوار دی ہے، جاؤ تلوار دیکھنی ہے تو وہ میری ڈولی میں رکھی ہوئی ہے، لے کر آؤ، اس سے مجھ پر وار کرنا، اور دیکھو میری گردن پر وار کرنا، کیونکہ میں نے جب بھی کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی گردن میں نے کاٹی ہے۔ اس کی 160 سالہ اور یہ جنگوں میں گزری تھی۔ اور اس نے کہا سنو، تمہارے خاندان کی بہت ساری عورتوں کو میں نے آزاد کیا اور تمہارے والد کی بھی میں نے جان بچائی ہے۔ تو سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور وار کر کے نا اسے ہلاک کر دیا، قتل ہو گیا وہ۔ تو اس کی نا لاش زمین پر گری تو اس کا سطر کھل گیا، تو اس کی رانیں جو ہے نا ننگی ہو گئی ادھر سے۔ تو وہ رانیں بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے نا گھوڑے پر بیٹھ کر گزاری ہے، کیونکہ وہ نا پتہ چل جاتا ہے نا مخصوص قسم کی وہ نا ران پر نشان پڑ چکے تھے، گھوڑے پر بیٹھ کر، کہ ساری زندگی یہ جنگ کا نا شاہ سوار رہا ہے۔ اب یہ گھر گئے نا ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ سے بات چیت ہوئی، والدہ نے کہا کہ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، تو ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم اس نے سچ بولا تھا، تمہارے خاندان کی عورتوں کو 3 دفعہ اس نے ایک دن آزاد کروایا تھا، یعنی کہ اس کا ہم پر احسان تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے تمہارے والد کو بھی ایک مرتبہ بچایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے والدہ محترمہ مجھے اس کے احسانات کا علم نہیں تھا۔ والدہ بولی بیٹے جب اس نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے قبیلے کا میں نے یعنی کہ 3 عورتوں کو آزاد کیا تو اس نے احسان چلا دیا نا، بتا دیا تھا، تو تمہارا کام تھا کہ تم مان کر تم اس کو قتل نہ کرتے، ویسے بھی 160 سال کا بوڑھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں اس کے احسانات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ بہرحال والدہ کا اپنا ایک وہ بھی صاحب یہی تھی کہہ لیں۔ ہاں جی ہاں نہیں ہوتا نا، بہرحال یہ نا صحابی کا لیکن میں نے آپ کو بتایا نا جو تدبیریں بتائے نا، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، جو بچہ جاسوسی کرے، عورت جاسوسی کرے یا کوئی خطرناک چالیں بتائیں تو وہ پھر وہ خود اپنے آپ بیل مجھے مار، یعنی کہ وہ خود ہی اس نے اپنا قتل حلال ٹھہرا لیتا نا۔ جیسے حاتم بن ابی بلتا نے ایک عورت کو خط دیا تھا تو حضرت علی نے کیا فرمایا تھا کہ اگر خط نہ نکالا تو میں تمہیں بے لباس بھی کر دوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نے بھیجا ہے جن پر وحی آتی ہے، اور ہم نے ان کو اللہ کا رسول مانا ہے، ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ تمہارے پاس خط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ پھر اس نے وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ خط نکال کر دے دیا، اتنا ایمان ہوتا تھا صحابہ کا۔ اب میرا مطلب ہے کہ وہ عورت خط لے کر جا رہی تھی نا، تو انہوں نے کہا تمہیں قتل کر دیں گے، دھمکی دی اسے۔ تو یہ ویسے فقہاء نے لکھا ہے
کہ عورتیں بچے بوڑھے یہ استثنا ہے، لیکن اگر بچہ جاسوسی کر رہا ہے اور خطرناک بن رہا ہے یا عورتیں، تو پھر وہ انہوں نے خود ہی اپنا قتل حلال ٹھہرایا۔ آخر میں ہم یہ بات کرتے ہیں، بہرحال مجھے نا، میں اپنی رائے نہیں، مجھے درید کے قتل پر دکھ ہوا ہے، اور خاص طور پر جب والدہ بھی تو صحابیہ نا، والدہ وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی اور 3 مرتبہ عورتوں نے آزادی دلائی تھی، پھر 160 سالہ بوڑھا ہے۔ ہاں نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ جنگ تو کرو، یہ بچوں کو نہ لے کر جاؤ، مال غنیمت تم مسلمانوں کے لیے ایک آسان مال غنیمت لے کر جا رہے ہو۔ واقعی ایسا ہی ہوا ہے، آگے ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے نا، تو ابھی ہم بتائیں گے کہ وہ پھر کیا ہوا جو بچوں کا عورتوں کا معاملہ۔ لیکن یہ میں نے آج کا ہوا یہ کہ مالک بن عوف فرار ہو گیا، بچے 1-2 مقام پر قتل ہوئے، عورتیں بھی قتل ہوئی، آپ نے دکھ کا اظہار کیا۔ اور یہ درید جب اس کی بیٹی کو پتہ چلا کہ میرا باپ قتل ہو گیا تو اس نے شعر بولے، یہ انہوں نے عربی میں لکھے ہوئے، ہم اس کا ترجمہ ہی کریں گے۔ بنو سلیم نے کہا کہ ہم نے درید کو قتل کیا۔ میں نے کہا، یہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے، درید بن سما کی، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر میری آنکھوں سے نا آنسوؤں کی برسات ہو گئی، ظاہر بیٹی ہے، اور آنسو میری قمیض سے نیچے گرتے چلے گئے۔ اور اگر وہ درید نہ ہوتا جس نے ساری قوم کو شکست دے دی تھی، تو بنو سلیب اور بنو کعب کو اپنی اوقات معلوم ہو جاتی کہ وہ کیسے سردار بنتے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر میرے باپ نے، یہ بنو سلیم جس بندے نے قتل کیا، ان کے قبیلوں کو آزاد کروانے والا میرا ہی باپ تھا، تو اگر آج انہوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو میرے باپ نے آزاد ان کو نہ کیا ہوتا تو میں دیکھتی کہ یہ سردار کیسے بنتے۔ بات سمجھے، یعنی کہ بیٹی نے دکھ کا بھی اظہار کیا، آنسو بہائے، تو کہا کہ یہ میرے باپ کی وجہ سے تم آزاد بھی ہوئے ہو اور سردار بھی بنے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔